ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ صاحبزادہ ابو بکر صاحب نے تعارف کرایا، اسٹیج پر علماء کی، مشائخ کی ایک بڑی تعداد جلوہ فراز ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی مقدس تقریبات ہیں. بھائی آپ بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں جی، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، اتنی دیر نہ لگائیں، آپ مہربانی کریں. آپ بھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بس یہ اب خاموشی اختیار کریں. نہیں آپ نہیں بٹھائیں جی، انشاءاللہ میری بات مانیں گے. میرے بھائی آپ توجہ رکھیں. آپ لوگ اگر زیادہ باتیں کریں گے تو ظاہر ہے گفتگو زیادہ ہو نہیں سکے گی. زیادہ تر لوگ ویسے خاموش ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، چند ایک دوستوں کی وجہ سے مشکل بنتی ہے. بس ٹھیک ہے جی، محبت سے، پیار سے جی، پیار سے. اللہ جزائے خیر دے جی آپ. عزیز دوستو، چونکہ بزرگوں کا عرس پاک ہے، مشائخ جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں. ان کی زندگیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، معنی خیز ہوتی ہیں. اضطراب کا دور ہے، بے چینی کا دور ہے، بے قراری ہے، ذہنی انتشار، فکری افتراق، شکوہ ہی شکوہ، غیبت ہی غیبت، ہر جگہ مایوسی کی خبریں. اس دور کے بعض خوبصورت عنوان بھی ہمیں دھندلے دھندلے سے نظر آنے لگے ہیں. ایسے زمانے میں اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کی باتوں کو یاد کرنا، یاد رکھنا، اس سے خوشبو لے کے اپنے آپ کو تازہ دم کرنا اور پھر اپنے سفر کو تیز کر لینا، یہ بڑا زیادہ ضروری ہے. آپ اور میں جس جگہ موجود ہیں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کا خوبصورت امین ادارہ ہے. کبھی کبھی ان کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو پھر اسی بات پر خاموش ہو جاتا ہوں کہ جن لوگوں کی اللہ کی رحمت تائید کرتی ہے، وہ لوگ اسی طرح بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور مختصر وقت میں اتنے بڑے مراکز، اتنے زیادہ شاگرد، اتنے زیادہ خلفاء اور پھر باعمل، باوقار اور وزادار لوگ آپ نے چھوڑے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار لوگ ہوتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. ان کی طبیعت سے، ان کے مزاج سے کہیں کوئی شوخی جھلکتی دکھائی نہیں دیتی. انہیں خود سے بننا نہیں پڑتا، سنورنا نہیں پڑتا، دکھانا نہیں پڑتا، کوئی خوش آمدی رکھنے نہیں پڑتے، وزادار لوگ ہوتے ہیں. رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور ان کا دوسرا کمال یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بھی وہ اپنی وزاداری کو خراب نہیں ہونے دیتے، وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کا دن یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ، بردباری، تحمل، بلا کی سادگی. میرے بھائیوں،
جس دور میں میں اور آپ ہیں، اس دور میں کارڈ بٹتے ہیں، تصویریں تقسیم ہوتی ہیں، عہدے کشید کیے جاتے ہیں، القابات کا بے ہنگم اور بے وقت استعمال، اور پھر بتایا جانا اور سنایا جانا اور دکھایا جانا اور تعریف سن کے خوش ہونا۔ اللہ کا بندہ وزادار ہوتا ہے۔ دو چیزیں انسان میں وزاداری پیدا کرتی ہیں، دو چیزیں اطمینان پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر رومی فرماتے ہیں ایک تو جو لوگ دولت مند ہو جاتے ہیں وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے یہ دنیاوی طور پر کہ الحمدللہ پیسے موجود ہیں، اگر کسی وقت بھی کوئی ضرورت پڑی تو ہم کوئی بھی کام سر انجام دے لیں گے۔ اور فرماتے ہیں دوسرا وہ لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ علم نہ بندے میں ٹھہراؤ سا پیدا کر دیتا ہے، اس کی طبیعت میں سکون سا آ جاتا ہے۔ جن سوالوں کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے جوابات پہلے سے صاحبان علم کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر وزاداری پیدا کر دیتی ہے، ٹھہراؤ پیدا کر دیتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بڑی کرسیوں کے بغیر بھی، ہٹو بچوں کی داستانوں کے بغیر بھی، کسی سادہ چٹائی پر بیٹھ کے بھی ان لوگوں کے چہروں پر اضطراب نہیں ہوتا۔ وہ جہاں بھی نظر آتے ہیں ذرا مطمئن سے نظر آتے ہیں، عقائد کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے وہ تحقیق کے نام پر کوئی تخریب نہیں کرتے، وہ اپنے اسلاف کی امانتوں کے امین ہوتے ہیں، انہیں انشراح صدر ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی رستوں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، ان کو تو اتنا انشراح صدر ہوتا ہے، اتنا انشراح صدر ہوتا ہے کہ بس انہوں نے سفر ہی کرنا ہوتا ہے۔ ان کو منزل کا پتہ ہوتا ہے، رستے کا پتہ ہوتا ہے۔ مضبوط فکری بنیادیں، یعنی جو چیزیں بزرگ طے کر گئے انہیں چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کو تو بس اس پر کام کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، اس پر خدمات سر انجام دینی ہے۔ مضبوط فکری بنیادیں۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جتنے بھی شاگرد اور آپ کے جتنے بھی ارادت مند دنیا میں کامیاب ہوئے، وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ فکری بنیادیں بڑی مضبوط تھیں۔ ان کے پاس آپ خطابت ان کی سنیں جب بھی، اور نجی محافل میں بیٹھے جب بھی، عقائد کے معاملے میں جو انشراح صدر انہیں حاصل تھا نا، اس بیچارے کو ساری زندگی رستہ ہی نہیں ملتا۔ 30 سال کچھ کہتا ہے، پھر بیچارہ 15 سال کچھ اور کہتا ہے، پھر اگلے 8 سال اسے نیا سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو جب زندگی میں آپ نے طے ہی نہیں کیا آپ کیا ہیں تو آپ سفر کس وقت کریں گے؟ جن لوگوں نے طے کر لیا ہوتا ہے انہوں نے بس سفر کرنا ہوتا ہے۔ وزادار بنے، زندگی وزاداروں جیسی گزاریں۔ میرے دوستو، اللہ کے بندے بڑے وزادار ہوتے ہیں، ان میں الجھاؤ نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، ان کی طبیعتوں کے اندر کسی قسم کا کوئی گمان نہیں۔ وہ اتنا بڑا آدمی علی گڑھ یونیورسٹی کا فاضل بریلوی سے ریاضی کا سوال پوچھنے گیا تو کہتا ہے میں اتنے بڑے آدمی کے پاس گیا، پر ایک پھاٹک پر موٹے بان کی چارپائی پر تشریف فرما، ایک سادے آدمی نے سادے کاغذ قلم پر سادی چند لکیریں ڈال کر مجھے دیں، جو مسئلہ بہت سارے لوگوں سے حل نہیں ہو رہا تھا اس شخص نے مجھے حل کر کے دیا۔ اور جب میں ان کی تعریف کرنے لگا تو کہنے لگا بھائی یہ ریاضی کے معاملے میں تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک امدادی سا علم ہے، کسی کے انتقال کے بعد وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں، تھوڑی جمع تفریق سیکھ لی ہے، ورنہ ہمارا اصل کتاب و سنت سے رشتہ ہے۔ بھائی آپ کی وزاداری، آپ کا ٹھہراؤ۔ ایک شخص کہتا ہے میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں، روب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ جو پہلے نظر ڈالتا وہ محبوب کے روب کا شکار ہو جاتا، تو کہتے ہیں وہ سخت روب میں کانپنے لگا۔ تو پتہ میرے کریم کی وزاداری کیسی ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام اسے تھپکی دے کے فرمانے لگے ڈرتے کیوں ہو، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کیوں ڈرتا ہے تو، کانپتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں
مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو بادشاہوں سے ملتے وقت ڈر آتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی۔ میرے نبی کریم نے تو اپنی والدہ ماجدہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کریم فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ میرے عزیز آپ وزادہ، اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، وزاداری کپڑوں سے نہیں ہوتی، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب آپ کی گاڑیوں کا نہیں ہوتا، روب آپ کے ساتھ آنے جانے والے حفاظتی دستوں کا نہیں ہوتا، روب ہمیشہ کردار کا ہوتا ہے۔ آپ اگر وزادار ہیں، با کردار ہیں تو آپ با روب ہیں، اور اگر آپ کے اندر روب نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا خرید کے لے آئیں، جتنی مرضی بڑی پجاروں سے اتر آئیں، لوگوں کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی بھی قریب کھڑا ہو کے کہتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، چوری کا مال ہے، اور 6 کروڑ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ریڑھی والا کہہ رہا ہوتا ہے چوری کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ لیکن بندہ چھوٹا سا ملازم ہو، چھوٹا سا، جس دفتر میں بیٹھا ہو کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن اسی کے دروازے پر وفاقی وزیر کھڑا کانپ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یار بندہ بڑا وزادار ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت پکڑتا ہے، بندہ بڑا دلیر ہے۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، زیادہ لوگوں کو تو دیکھ نہیں سکا، گجرانوالہ کے چوک دارالسلام میں ایک درویش کو دیکھا ہے جن کے دروازے پر بڑی پجاروں سے بڑا پیر اترتا تھا تو پہلے اپنی داڑھی کو ماپا کرتا تھا، اپنے بٹن بند کیا کرتا تھا، چین والی گھڑی اتار کے جیب میں ڈالتا تھا، تو اس سے پوچھتے تھے صاحب آپ تو خود بڑے لمبے چوڑے ہیں، تو کہتا تھا میں تو لمبا چوڑا ہوں پر جس کے پاس جا رہا ہوں اس کے کردار کی عظمت بڑی انوکھی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جمع ہو کے مسجد نبوی شریف کے صحن میں صحابہ نے مشورہ کیا تھا کہ فاروق اعظم سے کہو ایک کرتا نیا سلوا لیں، اب تو پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں رہی، جس سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کا بات تو بالکل ٹھیک ہے، جناب صدیق اکبر کے زمانہ نور تک تو غربت رہی، اب تو حالات کا رنگ اور ہے، آسانی ہو گئی ہے، اور 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں، جناب فاروق اعظم بھی حصہ پاتے ہیں، لیکن گھر جانے سے پہلے سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں۔ ایک نیا کرتا سلوانے میں حرج کیا ہے؟ کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے، طے ہو گئی بات، کہے گا کون؟ عمر سے بعد کون سا شعر کرے گا؟ میں کہہ چکا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ کہا ایک ہستی ہے جو عمر سے بات کر سکتی ہے، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ لوگوں نے شیر خدا کی خدمت میں کہا جناب آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے وزیر مشیر ملنے آتے ہیں اور جناب عمر کا وہی لباس پرانا، اور اب تو پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں، کہیے نا ایک لباس بدل لیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، اسلام منع بھی نہیں کرتا، تو کیا اب آسانی بھی ہے تو کیا حرج ہے؟ مولا علی فرمانے لگے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، اور یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی عمر سے۔ کہ جناب پھر کون کرے گا؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ چونکہ ماں ہے اور ماں کا اپنا ایک درجہ ہے، ماں کہہ سکتی ہے۔ جناب سیدہ کی خدمت میں بات پیش کی گئی، پیغام آیا تو جناب فاروق اعظم کا جاہ و جلال اپنی جگہ پر ہر جگہ جاہ و جلال نہیں ہوتا، کہیں جھکی ہوئی گردنیں اچھی لگتی ہیں، کہیں انسان کا جھک کر ملنا اچھا لگتا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے بلایا تو دوڑے گئے، پوری بات جناب عائشہ نے کہا اب تو اللہ نے آسانی دے دی ہے، گنجائش ہے، وسعت ہے، اور مال آتا ہے آپ سارا خیرات کر دیتے ہیں، کرتا نیا سلوانے میں حرج کیا ہے؟ ہر جگہ بحث نہیں ہوتی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، ہر جگہ دلیل بھی نہیں ہوتی، کہیں مان بھی جانا چاہیے، ہاں دلائل رکھنے کے باوجود بھی کہیں مان جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اماں جی آپ کا حکم ہو گیا نا،
آج شام تک ہی کرتا آ جائے گا، پر اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ لوں؟ کہا کہیے۔ فرمانے لگے یہ جو میرا کرتا ہے نا، میں نبی کریم کے زمانے میں بھی یوں ہی رہا کرتا تھا۔ جب ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں مجھے مشورے کو بلاتے تھے، میں، عثمان و علی، ابو ذر، ہم سب جب حاضر بارگاہ ہوتے تھے تو ہمارے یہی رنگ تھے۔ ہم نے نا اسی لباس میں وقت گزارا ہے۔ مجھے نا یہ کپڑے، یہ انداز، یہ پرانی چیزیں، پرانی یاد میری تازہ کرتی ہیں۔ گر مجھے اجازت مل جائے تو میں ذرا اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہوں۔ حضرت عمر چند جملے کہہ کے خاموش ہوئے تو پردے کے پیچھے سے جواب نہیں آیا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کی چند ہچکیوں کی آواز آئی اور وہ اپنے آنسو سمیٹ کر کہنے لگی جو صحابہ نے فرمایا تھا، کہا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ آپ جہاں مطمئن ہیں وہاں رہیے۔ او بھائیو، وزادار زندگی گزارو، وزادار۔ جن بزرگوں کے عرس میں آئے بیٹھے ہو، یہ وزادار لوگ تھے۔ خدا را اپنی طبیعت سے، کردار سے، عمل سے کہیں کسی بے چینی کا اظہار نہ کرو، کہیں ٹوٹتے بکھرتے جملے نہ بولو، کہیں اپنی رائے کو کمزور نہ ہونے دو۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، اتوار بدلتے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے بڑی ساری باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات تو کر نہیں سکتا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں نا، میرا تو عقائد اہل سنت کے معاملے میں انشراح صدر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں کوئی، مجھے تو خطابت آتی نہیں، سادی سادی باتیں کر رہا ہوں، میرا تو دل بڑھتا جاتا ہے۔ میں تو اس شوق میں مچلتا جاتا ہوں کہ میرے مشائخ قربان جاؤں پہلے سے طے کر کے دے دیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہمیں طے کر کے دے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمیں طے کر، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، پریشانی کوئی نہیں ہوتی، الجھنا ہی نہیں پڑتا، کسی جگہ کمزور ہی نہیں پڑتے، طاقتور مزاج رہتا ہے۔ تو بھائی وزادار رہے، اور پھر لوگ ملیں گے دنیا میں جو آپ کو الجھائیں گے، خبریں بھی دیں گے، اندر کی خبریں بھی دیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسے وافر ہوتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، ان کو صرف خبریں دینی ہوتی۔ بیچاروں کے پاس مصروفیت، ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور مطلب بندہ کوئی نہیں ملتا باتیں سننے کو اور سنانے کو، تو انہیں خبریں دینی ہوتی۔ تو ایسے ہی نہ الجھا کریں۔ اور میں بیٹھا تھا ایک دن تو ایک صاحب آ گئے، مجھے کہیں جانا تھا، کہنے لگے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گیا، جیسے آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے۔ تو میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے چونکہ جلدی تھی، اس کا خیال تھا کہ ایک تبصرہ وہ کرے، پھر دو چار میں کروں، پھر وہ، اب کوئی بات شروع ہو تو میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہتے جوتے بنانے کا کارخانہ ہے۔ میں نے کہا سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، اس لیے کہ جو غریب آدمی آپ سے جوتا خریدے کم از کم 6 مہینے اس کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا۔ آپ یہ والی مدد کریں قوم کی، باقی ساری چھوڑ دیں۔ آپ ساری کی فکر میں اپنا کام بھی نہیں کر رہے۔ میرے عزیز الجھنا نہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے بحثیں نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کا سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اسے جواب دیا جائے، ہر آدمی کا لیول نہیں ہوتا کہ اس کے منہ لگا جائے۔ آپ اپنا معیار دیکھیں، آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں، آپ اپنا انداز دیکھیں، آپ ہر ایک سے بحث کریں گے۔ وہ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ وہ بحث طول پکڑ گئی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ جا کے گھوڑے نے شیر سے جاتے ہی کہا بتائیے جناب آسمان کا رنگ کیا ہے؟ تو کہا آسمان کا رنگ تو نیلا ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی اس گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، پر یہ کئی گھنٹوں سے بحث کر رہا ہے اور کہتا ہے رنگ کالا ہے، اب بتائیے فیصلہ کیا ہے؟ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑے نے کہا بادشاہ یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے،
فیصلہ میرا یہی ہے، ماننا پڑے گا۔ اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہے، وجہ؟ اس نے کہا سزا تجھے اس لیے دی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی، وہ گدھا ہے، گدھوں سے بحث نہیں ہوتی، تم گدھے سے بحث کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے جناب یہ تے پینڈو بھی آگ چھڑ دے سن یاروں نو چھڑ تو تے سیانا بیانا ہے، تو اپنا حساب دیکھ۔ الجھے نہیں زندگی میں، ہر جگہ جواب نہیں ہوتے، ہر جگہ الجھاؤ نہیں ہوتا، ہر جگہ میرے عزیز بحث نہیں ہوتی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی، یہ بھلا طلاق کیوں ہوتی ہے؟ خامند کی غلطی سے۔ گھر میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ خامند کی غلطی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی بیچاری تو پہلے عقل کی کمزور ہے، تو یہ جب اس سے بحث شروع کرتا ہے نا تو یہ لڑائی بڑھاتا ہے۔ اس کا کام تھا کہ یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا، یہ درگزر کرتا، لیکن یہ بحث کرتا ہے، برابر کی بحث کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو بہت الجھاتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، لیکن جو وفادار لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے الجھاؤ میں، اگر وہ الجھاؤ میں آئیں تو ان کا کام رہ جاتا ہے نا، ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اصل کام رہ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو گزر رہے تھے، اب اس شخص نے بڑا کام کیا ہے، عمر صرف 37 سال پائی ہے، بعض نے کچھ زیادہ بھی لکھی ہے لیکن مختصر عمر پائی۔ عدل، انصاف، درود پاک، عبادت، تقوی، سرکار کی بارگاہ کی حضوری، چھوٹی عمر میں یہ سارے عنوانات میسر آئے۔ کیوں؟ الجھتے نہیں تھے، اپنا کام کرتے تھے۔ راستے سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، ایک بزرگ سو رہے تھے کسی جگہ فٹ پاتھ پہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز گزرے تو رات کا ٹائم ہے اور سڑک پہ بابا جی سو رہے ہیں، تو پیر پہ پیر آ گیا، تو اچانک ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ کی، جسے ٹکر ہو جائے دوسرے موٹر سائیکل والے سے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اندھا بندہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، پھر بھی کہتے ہیں آپ اندھے ہیں۔ بھئی اندھا ہوتا تو موٹر سائیکل تو نہ چلاتا، سے نظر آتا ہے۔ تو پیر پہ پیر آیا تو بابا جی اٹھے اور فوراً کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ بادشاہ بھی ہیں، درویش بھی ہیں، 7 سپاہی بھی ہیں، بڑی سخت بات کر دی، اندھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنی سخت بات کے جواب میں بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، چلو کدے ہی صحیح پر کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو سب کا سٹائل ہے، تمہارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے تھا۔ جتن ہر کوئی کھیڑے، تو کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ اس نے کہا بندے تو نہیں، تو مسکرا دی اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ وہ ساتھ جو سپاہی تھے نا، کہ اٹلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں نکال لی اور بابے پہ گھورنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس گستاخ نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ تو فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا باتیں تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے، اس پر جھگڑا۔ اب میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، مجھے آگے بھی بڑھنا ہے، اور یہ کہ کبھی کبھی رسومات سے ڈرتا بھی بہت زیادہ ہوں کہ کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے۔ مدینے کے انصار میں سے ایک بھولے شخص نے ایک دفعہ کہا تھا فتح مکہ کے بعد کہ نبی کریم کی اپنے قریبیوں کی طرف محبت بڑھ گئی ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، چونکہ کچھ مال زیادہ ملا نا انہیں ایک جنگ کے موقع پر، مال غنیمت جو مکے کے نئے نئے مسلمان تھے، تالیف قلب کے لیے زیادہ دیا گیا۔ سوال کر دیا ایک بھولے آدمی۔ اب وہ سوال تو یہ تھا نا کہ ان پر کرم نوازی زیادہ ہے، مال زیادہ مل رہا ہے۔ حضور نے پتہ اس کا جواب کیا دیا؟ وہ ایسا جواب تھا کہ گویا دل کرتے تھے کہ کبھی
جو ہمیں ملا ہے وہ بھی ان کو دے دیا جائے نا۔ حضور فرمانے لگے بات تو طویل ہے، بس مختصر کرتا ہوں۔ کریم فرمانے لگے او میرے مدینے کے بھولے انصاریوں، تم یہ پسند، ذرا جذبات کا، ذرا جواب کا حسن دیکھیے۔ کریم فرمانے لگے تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے گھر جائیں اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ؟ یہ نہیں تم پسند کرتے؟ بھائیو، جب کچھ سوال ہوتا ہے تو اس کا خوبصورت جواب ہوتا ہے، وہاں الجھاؤ نہیں، الجھے نہیں۔ زندگی میں ہمارے جھگڑے ہی بڑے ہیں، رٹے ہی بڑے ہیں، تنازعات ہی بڑے، اور ایسے لوگوں سے بھی تنازعات ہیں جو ہمارے سٹیٹس کے ہی نہیں، ہمارا بنتا ہی نہیں تھا۔ ہم مطلب اس سطح پہ آ جائیں گے تو ہم تو گئے کام سے۔ اور پھر آگے اللہ والوں کی شان یہ بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، دن وزاداری سے گزارتے ہیں، الجھے بغیر گزارتے ہیں، اور رات گزارتے ہیں عبادت میں۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، کچھ عرصہ ہم اکٹھے پڑھتے رہے، تو ان کے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو انہوں نے بڑے زوردار انداز میں روایت بیان کی، اور ماشاءاللہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے کہ عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے باجماعت اور فجر تک سویا رہے، تو عابد ساری رات بھی عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ تو ذرا بے تکلفی تھی، انہوں نے ذرا زور دے کے بیان کی، اور 2-4 دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ اشارہ بھی اپنی طرف کر گئے۔ تو وہ میرے قریب بیٹھے، تو میں نے ان سے کہا پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے گویا اپنے آپ کو عالم کہا، یہاں بھی آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، یہ بھی مشکل بات ہے، خود سے کہہ دینا۔ اور پھر دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، یہ حدیث بالکل درست ہے، پر ایک طالب علم کا سوال ہے کہ یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں۔ غوث اعظم کو بھی تو آتی تھی، ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، اور مشغولیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت نفل میں ہے۔ غوث اعظم صبح فقہ کا درس دے رہے ہیں، ظہر کے بعد حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، عصر کے بعد تفسیر ہے، اور درمیان میں اسباق طلباء کو پڑھا رہے ہیں، رات کو 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، تسلی، ہر وقت نفل میں ہیں، پر پھر بھی مخلوق ساری جا کے سو جاتی ہے۔ اور بغداد کے مرشد مصلی بچھا لیتے، اور پھر تھوڑی دیر نہیں ساری رات ہی نفل ہوتے۔ یہ جو عبادت ہوتی ہے نا، یہ روح کو مضبوط کرتی ہے۔ عبادت دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ جن کا مصلی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے ان کے پاس روحانی قوتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ آپ طویل بٹھا لیں اور نماز کا ٹائم ہو تو آپ چھپتے پھریں، تو اللہ سے توبہ کریں، پھر اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ سمجھ بھی ساری ہے، عقل بھی ساری ہے، پتہ بھی سارا، اور سجدے کی توفیق حاصل نہیں، پھر اللہ کے حضور استغفار کریں۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ شب بھر عبادت کرتے ہیں، ان کے مصلی مضبوط رہتے ہیں، ان کا دعا کا رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کچھ لوگ چلے گئے تھے مغرب کی نماز پڑھ کے، اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ نبی کریم بھی جماعت کرا کے اندر تشریف لے گئے، پر تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آ گئے، اور آتے ہی فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ سوچا ہے عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرمایا میں تو گھر میں بیٹھا تھا اور جبریل امین نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد میں غلام بیٹھے ہیں، رب ان پر فخر فرما رہا، کچھ دیر تو بیٹھو نا یار مصلی پر، کچھ وقت تو گزارو نا۔ میرے دوست کان میں ایک دوست کہنے لگے مولوی فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہ جب نبی کریم دعا فرمائے نا تو اللہ حضرت عمر جیسا آدمی عطا کرتا ہے۔ چلو حضور کے غلام عطا کرے، دعا کریں گے، کوئی اللہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا غلام عطا کرے، آپ دعا کی طاقت کا انکار کیسے کر سکتے؟ پر جڑو تو صحیح نا، مصلی پر بیٹھو تو صحیح، نہ سمجھ آئے
تو دیکھ لینا نبی کریم نے صفیں بھی پوری ٹھیک کرائی تھی، بدر والے دن تیاری بھی ساری کرائی تھی، اور سارا کچھ سمجھانے کے بعد خود میرے کریم نے مصلی بچھا لیا اور ساری رات حضور مصلی پہ رہے۔ ساری رات میں پڑھ رہا تھا تحریک ختم نبوت میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ایک اخبار کو دیا ہوا انٹرویو، تو صحافی پوچھتا ہے شیخ جس دن صبح اسمبلی میں گفتگو ہونا تھی آپ تو ساری رات کتابیں کھنگالتے رہے ہوں گے۔ حضرت چپ کر گئے۔ اس نے کہا اپنے سارے سوالوں کے جواب بڑی فصاحت و بلاغت سے دیے، یہاں کیوں چپ کر گئے؟ فرمانے لگے اس رات میں نے کتابیں نہیں کھولی، پہلے تیار۔ حضور اس رات کیا کیا؟ فرمانے لگے میں نے ساری رات اپنے رب کے حضور دعائیں مانگی، اللہ کی نصرت طلب کی ہے، مدد مانگی۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے بزرگوں کے پاس وسائل تھوڑے تھے پر کام زیادہ ہو گیا۔ کچھ تو تھا نا، کچھ تو روحانی معاملات تھے۔ کہیں تو وہ رات کو بیٹھتے تھے اپنے رب کے حضور۔ شیخ شہاب الدین سہروردی مرید آئے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن حضرت سب کو چھوڑ کے جا کے اندر مصلی پہ نفلوں کی نیت باندھ لیتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے آتے، پھر تشریف لے جاتے، 2 نفل پڑھ کے پھر آ جاتے۔ تو ایک صاحب نے کہا حضور لوگ آئے بیٹھے اور آپ سے فیض یاب ہونے آئے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور نفل اٹھتے ہیں اور نفل۔ تو فرمانے لگے مجھ سے کچھ لینے آئے ہو نا، تو رب رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تو دوڑ دوڑ کے جاتا ہوں وہاں سے طلب کرتا ہوں تاکہ تمہیں دے سکوں۔ بھائیو ہمیں اپنے بزرگوں کے نقوش قدم تلاش کرنے ہیں۔ ایک تو وزادار زندگی گزاریں، زیادہ باتیں نہ کیا کریں، لفظوں کی اور جملوں کی حرمت چلی جاتی ہے، زیادہ بحثیں نہ کیا کریں، اس سے قدر میں کمی آتی ہے۔ ہر آدمی کا سٹیٹس نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا رشتہ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ۔ میں وہ خوشاب کے علاقے میں دور ایک دیہات میں نکلا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے، تو ایک درویش بزرگ مل گئے، تو انہوں نے گجرانوالا کا ذکر چھڑتا ہے تو پھر پہچان ہوتی ہے حضرت نباز قوم سے۔ کہنے لگے شیخ ہمارے ہاں جلسے پہ آئے تھے، تو مغرب کی نماز میں وہ پہنچ گئے، تو ہم نے کہا حضرت آپ عشاء تک آرام کر لیں، عشاء کے بعد جلسہ ہوگا۔ کہنے لگے انہوں نے ہم سے مصلی مانگ لیا اور مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے۔ وہ مسافر تھے، شریعت کی گنجائش کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے چاہا مجھے وقت ملا ہوا ہے تو رب کے حضور حاضری کیوں نہ دے لوں۔ میں نے آپ کو بڑا ماضی قریب کی بات بتائی ہے، میں زیادہ دور نہیں گیا، اس لیے کہ آج بھی اگر تھوڑی کوشش کی جائے کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ سارا دن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت نہ کریں کہ میں اچھا آدمی ہوں۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو خالص اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے سامنے صفائیاں دینے سے بہتر ہے اپنے رب کے حضور حاضریاں دی جائیں، اس طرف توجہ دی جائے۔ ان طلباء کو دیکھ کر، ادارے کو دیکھ کر، اور جو کچھ یہاں ادارے کے بارے میں کہا گیا اس کو دیکھ کر حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیضان نظر آیا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ادارے کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے اور یہ کام ہمیشہ خیر کا یہاں ہوتا رہے۔ جو گفتگو میں نے کی ہے اللہ قبول فرمائے۔